صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب الطب۔ انتہائی انفلوئنشل اور پر اثر شخصیات جو آج اس پروگرام کے اندر اپنی قیمتی باتوں کو بیان کریں گے، اور معزز خواتین اور حضرات، اس موضوع کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ کہنی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کی دوا پیدا نہ کی۔ کوئی کتنی بھی مہلک، کتنی خطرناک سے خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دوا پیدا فرمائی۔ ڈرگ ایڈکشن، نشے کی لت، یہ بھی ایک مرحلے میں جا کر کے لوگوں کے لیے بیماری کی حالت اختیار کر لیتی ہے، لیکن اس سے قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کو ہمیں الگ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں نوجوان بچوں اور ماں باپ کے تعلق سے، تو سب سے پہلی بات جو سروے میں مجھ ناچیز کیا آئی ہے وہ یہ کہ آج پیرنٹس اور چلڈرن، بچوں اور والدین کے درمیان جو نیچرل تعلق ہونا چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، وہ محبت نہیں ہو پا رہی۔ ہمارے بچے کسی قدر ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام بچوں کی کامن چیز ہے۔ انسانوں کے بچے آج کچھ جانوروں کے بچوں سے قریب جیسے ماحول سے متاثر ہو۔ اللہ نے اینیمل کے اندر اور مین کائنڈ میں فرق یہ کیا تھا کہ اینیمل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ماں باپ بھی ان کی فکر نہیں کرتے، لیکن انسان جو مین کائنڈ ہے ان کے چلڈرن کے اندر فرق یہ ہے کہ ماں باپ کا بچوں کا تعلق آخری دم تک، یہاں تک کہ ماں باپ کے ڈیتھ کے بعد بھی رہتا ہے۔ تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کو خوب پیار دے، اتنا پیار دے، اتنا پیار دے کہ بچے یہ سمجھے کہ ہمارے پیرنٹ سے زیادہ تو ہم سے کوئی لو کرتا ہی نہیں۔ اگر کوئی بھی چیز ان کو باہر سامنے آتی ہے تو وہ بچے ماں باپ سے شیئر کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرے۔ پیرنٹس کو اتنا فرینڈلی ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے، اگر بچے شکار ہو گئے ہیں تو بچوں کو ڈانٹنے کے بجائے، بچوں کو گھروں سے نکالنے کی بجائے ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ بیٹا اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے، تمہیں عادت لگ گئی ہے تو بتاؤ، ہم چلتے ہیں مل کر، جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور حل ڈھونڈتے ہیں، دوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سمجھنا کہ بچوں میں اگر لت ہو گئی ہے، ہمارا گھرانہ بہت شریف گھرانہ تھا، ہمارے بچوں کے بارے میں اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے ایڈکٹڈ ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی خود اپنے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ بیماری ہے وہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اگر ہمارے بچوں کو لگ گئی ہے تو اب ہم اس کو چھپا نہیں سکتے۔ بچوں کے ساتھ انصاف کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہم لے جائیں اور ان کے سامنے بچے کی حالت کو رکھے، بچے اور ڈاکٹر صاحب کو خود رکھ دیں، وہ خود آپس میں ڈسکشن کریں گے اور وہ ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اس کی ایک اہم کڑی یہ ہے کہ بچوں کو ہم اس طرح سے فریڈم نہ دیں جس سے بچوں کا ہمارے سے کوئی تعصب نہیں رہے۔ بچے امانت ہیں،
پوری ہیومینٹی کی کمیونٹی کی جو ہیومن کمیونٹی ہے ان کا سب سے بڑا سرمایہ انسانوں کا بچے ہوتے ہیں. ان کی نگرانی ہمیں رکھنی ہے کہ بچے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, وہ کب آ رہے ہیں. اب یہ لاپرواہی ہو رہی ہے کہ بچے کہیں بھی جا رہے ہیں, ہمیں کوئی مطلب نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچوں پر نظر رہے, بچے کہیں جائیں تو اس کا بھی ہمیں علم ہو, آ رہے ہیں تو اس کا بھی علم ہو. ایسا انتظام ہو کہ بچے ہماری نگرانی میں رہیں اور بچے اس پر فخر محسوس کریں کہ ہم تو پیرنٹس کی نگرانی میں رہتے ہیں. تو نہ تو ہمیں بچوں سے پیار کو کم کرنا ہے, نہیں اگر یہ لت آ جاتی ہے تو ہمیں شرمانا ہے, اور نہیں ان کی نگرانی کو اپنی طرف سے ظلم اور زیادتی سمجھنی ہے, بلکہ پیرنٹس کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر کے اپنے بچوں کو نگرانی کرنی ہے. الحمدللہ.